السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلامه المجيد: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال تعالى في مقام آخر: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. صدق الله العظيم. سامعین، سامعات، آج میں رب العزت کی شکر گزار ہوں کیونکہ آج میرے سامنے ملک و قوم کا اثاثہ ہے. آج میرے سامنے میرے ملک کی قیمتی دولت ہے. کسی بھی ملک کی قیمتی دولت اس کے ایٹمی اثاثے نہیں ہوتے. اس کا اسلحہ، معیشت بہت بڑی چیز سمجھی جاتی ہے. کسی بھی ملک کی کرنسی کو اپ میں معیشت کا کتنا کردار ہوتا ہے، لیکن میرے سامنے یہ بھی دولت کم ہے. کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے جو اس کی سب سے قیمتی دولت ہے، میں رب کائنات کی، میں محمد کے رب کی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی قسم کھاتی ہوں. آج میرے سامنے میرے ملک کی قیمتی دولت ہے، وہ نوجوان نسل ہے. وہ قیمتی دولت اسلحہ نہیں، وہ ملکی خزانہ نہیں، وہ معیشت نہیں، وہ دولت نہیں، وہ ایٹمی بم نہیں. اگر وہ ہے قیمتی دولت تو وہ نوجوان نسل وہ تم ہو. جی ہاں، اور میرا ملک اس دولت سے مالا مال ہے. میرا وطن اس دولت سے اسے رب نے نواز دیا. اس ملک کی پاپولیشن کا 60% نوجوان نسل ہے. اور پھر نوجوان نسل میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ سسٹرز آپ ہو، وہ اسٹوڈنٹس آپ ہو، وہ کالج مینجمنٹ آپ ہو، وہ سٹاف ہو، آپ ہو. وہ پاور. ہمیں شکایت ہے اپنے حکمرانوں سے، ہمیں شکایت ہے اپنے پولیٹیشین سے، ہمیں شکایت ہے اپنے لیڈر سے. جی ہاں، مجھے شکایت ہے اپنے ڈاکٹر سے، یہ سفید کوٹ میں پیچھے کالا دل رکھنے والوں سے. مجھے شکایت ہے ان ڈاکٹر سے کہ جو مریض کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں. وہ ان کے لیے مسیحا نہیں بلکہ ایک پروفیشنل بزنس مین بن جاتے ہیں، جن کا پرپس مریض نہیں بلکہ کسٹمرز کو دیکھنا ہوتا ہے، کسٹمرز کو ڈھونڈنا ہوتا ہے. میں کس سے شکایت کروں؟ مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں. میں کسی سے خفا نہیں. میں انجینئر سے بھی خفا نہیں جو روڈ سے نہ بنا کر کئی جانوں کی ہلاکتوں کے ذمہ دار ہیں. مجھے شکایت ہے تو اپنے آپ سے، یوتھ آپ سے. مجھے آپ بتائیے کہ جس ملک کی ترقی 60% اس کے پاس ہو، وہ راز، وہ نوجوان نسل، وہ یوتھ، آپ کو رب نے 60% نواز دیا دولت سے. وہ نوجوان نسل وہ آپ ہو. پھر بھی ہم شکایت کریں کہ ابھی بھی ہم محروم ہیں. پھر بھی ہم شکایت کریں کہ رحمتیں ہم پر اتر نہیں رہی، مدد ہمارے ساتھ نہیں. ہم کیوں زوال کا شکار ہیں؟ آپ خود بتائیے. آپ مارکنگ کرتی ہیں، ٹیچرز اسٹوڈنٹس کے پیپرز چیک کرتے ہیں، پاسنگ مارکس کتنے دیتے ہیں؟ 33%. ہر جگہ ایسے ہوتا ہے 33 نمبر والا پاس ہے،
کیا قانون جو تورات میں تھا، جو زبور میں تھا، جو اس سے پہلے تمام کتابوں میں تھا، جو قرآن میں ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. رب کے ہاں ریٹن فارمولا ہے، ریٹن رول ہے. أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اس زمین کی حکومت مسلمانوں کو ملے گی. جی ہاں، اسلاف کو ملے گی. وہ میرے اسلاف تھے کہ جن کا کردار دیکھ کر نان مسلمز بھی مسلمان ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے. مجھے تاریخ سے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب ایک نان مسلم خاتون ایک مکتب کے، مسجد کے مدرس کے پاس آتی ہے، معلم کے پاس، صرف مسجد کے، مکتب کے، جو بالکل ہماری ابتدائی تعلیم، قاعدے والی تعلیم ہوتی ہے. کوئی ایک نان مسلم لیڈی کسی معلم کے پاس مسجد میں آتی ہے، کہتی ہے کہ میں اپنا بچہ، اپنا اکلوتا بچہ آپ کے سپرد کرتی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہو. معلم پوچھتا ہے کہ تم مسلمان ہو یا بچے کو مسلمان بنانا چاہتی ہو؟ وہ کہتی ہے مجھے نہیں پتا اسلام کا، مجھے یہ ضرور پتا ہے جو اس مکتب سے نکلتا ہے، جو اس مسجد سے نکلتا ہے، اس کی چال اور ہوتی ہے، اس کا کردار اور ہوتا ہے. کہاں ہے وہ مسلمان؟ آج کا مسلمان تو اسلام کے نام پر دھبا بن کے رہ گیا ہے، ایک بدنما داغ ہے، کیونکہ ہم پیور مسلمان نہیں رہے، ہم خالص مسلم وہ نہیں رہے جو ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام تھے. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. آج کا مسلمان، ہم مسلمان کیسے مسلمان ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں. آج کا مسلمان پیور مسلم نہیں، بلکہ وہ بہت سارے ریلیجنز کا، بہت سارے کلچرز کا کمبینیشن بن چکا ہے. ہندوؤں کی عادات، رسومات سب کچھ ہم نے اڈاپٹ کر لیا. عقائد ان کے، سوئم، دوئم، چہلم کیا کچھ ہم نہیں کرتے. زندگی تو زندگی، ان کے لباس بھی، ان کا مرنا بھی ہم اڈاپٹ کر چکے ہیں. ہندوؤں کو کیا کچھ کہیں گے، ان کی کوئی چیز رہی نہ رہی، ہم نے تو گوروں کا بھی سب کچھ اپنا لیا. ان کے سیلیبریشنز، ان کے تہوار، برتھ ڈے پارٹیز، ویلنٹائن ڈے، مدرس ڈے، فادر ڈے، اینیورسری، کیا کچھ ہم نے کوئی چیز چھوڑی ہے؟ سب کچھ تو اپنا لیا. پھر وہی ہے نا کہ ہم پیور مسلم نہیں. ہم نے اچھا انسان بننا ہے. تم ڈاکٹرز بن جاؤ، تم انجینئرز بن جاؤ، تم بہت بڑی بڑی ڈگریز لے لو، لیکن اگر تم اچھے انسان نہیں تو تم زیرو ہو، تم کچھ نہیں. اور یاد رکھیں، گڈ ہیومن بینگ، اچھا انسان ایک اچھا مسلمان ہی ہو سکتا ہے، لیکن وہ مسلمان ہو، وہ پیور مسلم ہو جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا. ما كان ابراہیم یہودیا، ابراہیم تو یہودی نہیں تھے، ولا نصرانیا، نہ ہی وہ نصرانی تھے. آج ہم کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں، کون سی چیز ہے؟ اور ہم کہتے ہیں کہ ملٹی کلچرل کو ایگزسٹنس ہے، یہ ملٹی ریلیجن کو ایگزسٹنس ہے. ساری دنیا کو ساتھ لے کر چلو، سارے مذاہب کو ساتھ لے کر چلو. بھلا سب کو ساتھ لے کر چلیں گے تو ہماری اپنی پیورٹی، ہمارے اپنا نام، ہماری اپنائیت، ہمارا اپنا دین کیا باقی رہے گا؟ پھر تو وہی بات کہ آج کا مسلم ایک ساری دنیا کو، سارے مذاہب کو، سارے کلچرز کا کمبینیشن بن چکا ہے. وہ پیور مسلم نہیں ہے. آج ضرورت ہے اچھا انسان بننے کے لیے، اور اچھا انسان بننے کی ضرورت ایک فارمولا، وہ ہے ابراہیم کا فارمولا، وہ ہے پیورٹی کا فارمولا. آج میرے اس ملک میں کوئی بھی چیز خالص اویلیبل نہیں ہے. حکمرانوں سے کیا شکایت؟ عام سبزی فروش، عام سیل مین، ہر کوئی
کوئی اپنی جگہ پر اپنا بھرپور حصہ ملاوٹ میں ملا رہا ہے، کردار ادا کر رہا ہے. کسی سے کوئی شکایت نہیں، مجھے آپ سے شکایت ہے. اگر آپ خفا ہیں، آپ نالا ہیں کہ ہمارا ماضی اچھا نہیں رہا، ہمیں حکمران اچھے نہیں ملے، ہمیں لیڈرز اچھے نہیں ملے، ہمیں مرد اچھے نہیں ملے، مجھے اچھا خاوند نہیں ملا، مجھے اچھا بھائی نہیں ملا، میری اولاد اچھی نہیں نکلی، تو گھبراؤ مت، سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے. تم آج اپنے 60% پر فوکس شروع کر دو، اور اس کے لیے تمہیں جہاد کرنا ہوگا، اپنے نفس کو مارنا ہوگا. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. سب سے بڑا جہاد وہ نفس کا جہاد ہے. تم بھول گئی اپنے اسلاف کی روایات. تم خنسا کا میدان میں اترنا، تم ام المؤمنین خدیجہ کا، عائشہ کا خطابت کے میدان میں اترنا آج ضرورت ہے. وہ سوشل میڈیا پر جو میں آواز لے کر اسلام کا علم تھام کر میں نے آواز بلند کی، وہ ضرورت ہے مجھے آپ سب کی سپورٹ کی. ساری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے، نہ صرف مسلمانوں کو اغیار سے، کفار سے سازشوں کا سامنا ہے، بلکہ ان سے زیادہ خطرات ہمیں اپنوں سے لاحق ہیں. ہم یہاں گھر بیٹھے، ہمیں امریکہ نہیں تکلیف پہنچا رہا، ہمارے گھروں میں آ کر وہ نہیں کچھ کر رہا. آج اگر ایک مسلمان کو تکلیف دیتا ہے، اس کی عزت، عصمت، تو وہ یہی مسلمان ہے. تم کیسے مسلمان ہو؟ پتہ ہے کہ مسلمان کون ہے؟ کیا ڈیفینیشن ہے مسلمان کی؟ تم اچھے انسان تب بنو گے جب تم پیور مسلم بنو گے. تمہیں حنیف مسلم، پیور مسلم، دوسرے ریلیجنز کو ساتھ نہیں لینا، دوسرے کلچر کی کوئی چیز نہیں اپنانی، بلکہ پیور اسلام دکھانا ہے. آج کا مسلمان وہ ایسا مسلمان ہے کہ دوسروں کو، غیر مسلم کو، ان کے لیے خطرے کی نشانی بن چکا ہے. مسلمان کے نام سے، پاکستان کے نام سے لوگ ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں. دہشت گردی کا لیبل ہم پہ لگایا گیا ہے، اس کو ریموو کرنا ہے. آج ہمارے اخیار جب ہمیں دیکھتے ہیں تو متاثر نہیں ہوتے، بلکہ پوچھتے ہیں کہ تم سب کچھ تو ہم جیسا کر رہے ہو، وضع میں تم ہو نصارا تمدن میں یہود. وضع میں تم ہو نصارا تمدن میں یہود. کیا کچھ سیلیبریٹ نہیں کر رہے؟ کوئی فنکشن، کوئی تہوار، کوئی سیلیبریشن مس کی؟ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے بنود. آج پیور مسلم بننا ہے، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے جو جہاد اکبر ہے. اپنی اولاد پر، اپنے اسٹوڈنٹس پر فوکس کریں. یہ 60% اگر آپ نے فوکس کر لیا اپنی یوتھ پر تو باقی عوام بھی. یہی ٹرینڈ ہے نا ہمارے یہاں کہ جہاں سب چل رہے ہوتے ہیں ہم وہیں چل پڑتے ہیں. تو جب کہ 60% پاور جہاں جا رہی ہوگی، اگر سب وہیں چل پڑیں گے تو آپ صرف 60% نہیں 100% A+ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو فوکس کریں اپنے 60% پر، اپنی یوتھ پر، اور یاد رکھیں کہ 60% میں سے بھی آپ اسٹڈی کرتے ہیں نا تو اسمارٹ اسٹڈی چاہتی ہیں کہ جو بس کوسچن ہم نے پڑھا وہی پیپر میں آ جائے. تو آج میں آپ کو وہی کوسچن بتا رہی ہوں جو پیپر میں آنا ہے. آپ 60% سلیبس بھی کور نہیں کر سکتی تو گھبرائیں مت، صرف مسلمان سسٹرز پر فوکس کر لیں. مردوں زن پر نہیں کر سکتی، مردوں پر نہیں کر سکتی تو صرف عورتوں پر. آج گرلز کالج، گرلز یونیورسٹیز کتنی زیادہ ہیں. اگر صرف یہی مخلص ہو جائیں، ڈیڈیکیٹ ہو جائیں اور یہی پر ہم اپنا فوکس صحیح رکھیں تو بلیو می، یاد ہے نا مشہور کوٹ، کیا محاورہ ہے کہ تم مجھے ایک اچھی ماں دو، میں تمہیں اچھی نسل دوں گا. ایک مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے، جبکہ ایک عورت کی تعلیم ایک نسل کی تعلیم ہے. تو اگر 60% میں سے آپ فوکس کرنا چاہتی ہیں تو وہ آپ خود ہیں. اپنے آپ پہ فوکس کریں. آپ بیسٹ ڈاکٹر بن جائیں، آپ کامیاب نہیں ہوں گی. آپ بیسٹ انجینئر بن جائیں، آپ کامیاب نہیں ہوں گی.
آپ بہت بڑی ڈگری لے لیں، آپ کامیاب نہیں ہوں گی، کیونکہ دیکھ لیں ڈگریوں والوں کا حال تو ڈگریاں اٹھا کے دھکے کھا رہے ہیں۔ آپ نے اچھا انسان بننا ہے، اور اچھا انسان ایک اچھا مسلمان ہی ہو سکتا ہے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلِ وَفِي هَذَا، آج بھی اور پہلے بھی جو کامیابی کا راز ہے وہ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ تم رب کے فرما بردار کیوں نہیں بنتے؟ آج ہمارے ملک میں زوال کی وجہ پی ٹی آئی نہیں، ہمارے ملک کے زوال کی وجہ، میری قوم کے زوال کی وجہ پی ایل ایم ایل نہیں، مسلم لیگ نون نہیں، ہمارے ملک کے زوال کی وجہ پیپلز پارٹی نہیں، کوئی پولیٹیکل جماعت نہیں، ہم خود ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آج کی نوجوان نسل کیا دیکھ رہی ہے اسمارٹ فونز پہ، کیا دیکھ رہی ہے؟ اگر آپ کو یقین نہیں تو آپ جو موسٹ ویوز ویڈیوز ہیں، جن ویڈیوز کو سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے، آپ وہ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ لیں، وہ ساری کی ساری بے حیائی، فحاشی، ولگیرٹی سے بڑی بڑی ہیں۔ ہماری پسند کیا ہے؟ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ آخر جو کچھ ہم دیکھیں گے پھر وہی کچھ تو کریں گے، تو پھر گلہ اپنے حکمرانوں سے یہ نہیں۔ آج انڈیویجولی، انفرادی طور پر ہر ایک نے اپنا حصہ ملانا ہے، اور سب سے زیادہ ضرورت آج کی بیٹی کو، مسلمان بیٹی کے کندھوں پر، مسلمان بہن پر، مسلمان ماں پر مردوں سے بھی زیادہ بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ ایک مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے، اور ایک عورت کی تعلیم ایک نسل کی تعلیم ہے۔ نسلوں کا پتہ ہے آپ کے پاس، فیوچر ہے آپ کے پاس، ماضی کو چھوڑو، فیوچر پہ فوکس کرو۔ اگر آپ چاہتی ہیں اس قوم کو عروج دینا تو آج دیکھو سوشل میڈیا پر 5th جنریشن وار کا سما ہے۔ ہمیں اغیار سے نہیں، اپنوں کی دشمنی کا سامنا ہے۔ انہوں نے برائیاں، سائٹس، چینل بنا دیے، ہم بے حیائی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور جو کوئی اچھائی کی آواز، خیر کا کلمہ حق اٹھاتا ہے، ہم اس کو سپورٹ کرنے کے بجائے اس کو گرانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ دیکھیں، شکایت کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے، اور شکایت عموماً وہی کرتے ہیں جو کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ بہت ہی آسان ہے کہ اپنی غلطی کا بلیم آپ دوسروں پہ ڈال دیں، یہ کون نہیں کر سکتا؟ البتہ غلطی کا ازالہ کرنا اور کفارہ کوئی دے سکتا ہے۔ کرۂ ارض کی تمام چیزیں رب کو سجدہ ریز ہیں، اور انسان اپنی خواہشات کے سامنے سر بسجود ہے۔ زمین ہے، آسمان ہے، حجر ہے، شجر ہے، یہ سورج جو دور سے ہمیں چھوٹا سا دکھائی دیتا ہے، یہ چاند جس پر ایک پوری دنیا سائنٹسٹ کے مطابق آباد ہو سکتی ہے، یہ لا تعداد ستارے، یہ سب وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، خوشی یا نہ خوشی، سب کے سب، یہ سب سورج کتنا بڑا ہے، چاند کتنا بڑا ہے، ستارے کتنے لا تعداد ہیں، پہاڑ تو ہم گن ہی نہیں سکتے، ہم چڑھ ہی نہیں سکتے، قلیل ہیں جو ریکارڈ بناتے ہیں، اور ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اپنی بڑی بڑی جسامت کے باوجود بھی رب کی بادشاہت کے سامنے چیونٹی کے برابر بھی نہیں۔ اور انسان ذرا اپنی تو جسامت پر غور کرو، تم سورج کے مقابلے میں، تم چاند کے مقابلے میں، ستاروں کے مقابلے میں، تم اس ساری دنیا کے مقابلے میں تو نقطے کے برابر بھی نہیں، ایک ڈاٹ بھی نہیں، اور پھر بھی وہ رب کے سامنے سر بسجود ہیں، اپنی نفی کر دیتے ہیں۔ تم نے اپنا خدا اپنے نفس کو بنا لیا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ
डिग्रीज के पीछे मत भागो, तुम पास हो या फेल, इससे तुम्हारी कामयाबी रिलेट नहीं करती। तुम डॉक्टर बनो या ना बनो, तुम बेस्ट अवार्ड लो या ना लो, अगर अच्छे इंसान बन गए तो तुम अच्छे मुसलमान ही अच्छा इंसान बन सकता है, तो तुम कामयाब हो। और याद रखिए कि कामयाबी अंदर से है, नाकामी अंदर से है। पेपर्स तो सिर्फ डिग्रीज हैं, कुछ नहीं, और कई इनके हामिलीन उठाए फिर रहे हैं, कुछ हाथ नहीं। अगर आप अच्छे इंसान हैं, अच्छे मुसलमान बनकर, तो आप दुनिया में भी कामयाब हैं और आखिरत में भी। फमन ज़ुहज़िहा अनिन्नार व उदखिलल जन्नह फक़द फ़ाज़, फक़द फ़ाज़। आज यही हम मार खा जाते हैं, हमें अपनी मंजिल का ही नहीं पता, हमें अपनी डायरेक्शन का ही नहीं पता। मैं ऑनेस्टली आपको सच बताऊं, मैं अपनी सिस्टर के साथ कहीं जा रही थी, हमें अपनी मंजिल का, लोकेशन का पता नहीं था। गूगल पे जब हम लोकेशन लगाते हैं तो वो आपको इधर से घुमा फिरा के आपको पहुंचाता है। तो उसमें हमें पूरा घंटा लग गया, क्योंकि हम मंजिल का पता नहीं था। हमें जहाँ जाना था, लोकेशन हमारे पास थी, हम उसको फॉलो कर रहे थे, हमने वो जगह देखी हुई नहीं थी, हमारी आंखों के सामने नहीं थी, हमारे दिमाग में नहीं थी, तो हमें जाते जाते पूरा घंटा लग गया। लेकिन वापसी पे चूंकि हमारा घर, हमारी मंजिल था, तो हमें पहुंचने में आधा घंटा भी नहीं लगा। तो मुझे समझ आया कि जिसके जहन में अपनी मंजिल जन्नत होती है, उसके सामने हर्डल्स कोई माना नहीं रखती, उसके सामने मुश्किलात कोई माना नहीं रखती। वहीं बेसाख्ता मैंने अपनी सिस्टर से कहा, यही हाल हमारा है कि जब हमारे जहन में हमारी मंजिल होगी जन्नत, तो दुनिया की मुश्किलात कोई माना नहीं रखती। खारदार रास्ता हो, आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर मंजिल आसान हो, वो आधे घंटे से भी कम का सफर अगर आपको मालूम नहीं, तो आपको घंटों लग जाएंगे जाने में, और फिर थकावट, टेंशन अलग से। यही हाल है अगर जिस इंसान के जहन में वो एक डायरेक्शन अपनी फिक्स है, मंजिल मुकर्रर है, मंजिल मालूम है, वो कभी मार नहीं खाता, उसकी जिंदगी सहल हो जाती है, वो कामयाब हो जाता है। मार वही खाता है जिसको पता नहीं कि मैंने कहाँ जाना है, जो देखता है यहूदियों को करता वो करने लग जाता है। ये मजहब की तो बात नहीं है, ये तो जस्ट फॉर एंजॉयमेंट, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। हम इसी के लिए तो जिंदा है, हमारा मकसद तो एंटरटेनमेंट है। हमने समझा है कि इस दुनिया को, जो एक टेस्ट की दुनिया है, टेस्ट है ये, हमने इसे जिंदगी समझ लिया। और कल आपके अल्फाज होंगे, या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, काश कि मैं अपनी जिंदगी के लिए कुछ करता। इंसान ये नहीं कहेगा काश कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ कर लेता। आज हम इसी जिंदगी समझते हैं ना, ये जिंदगी है ना, यही कहते हैं ना कि मुख्तसर जिंदगी है। बड़ा अक्लमंद भी यही कहता है कि ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, इसको जिंदगी समझते हैं, कहते हैं। लेकिन तब इंसान को एहसास होगा, वो रियलाइज करेगा, या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, जिंदगी तो यहाँ है, काश मैं जिंदगी के लिए कुछ करता। वो जिंदगी नहीं थी, वो टेस्ट प्लेस थी, वो एग्जामिनेशन हॉल था। अल्लाह ने आप सबको जिंदगी दी, गोया एग्जामिनेशन हॉल में भेज दिया, और आप सबको एक टेस्ट पेपर, क्वेश्चन पेपर दे दिया। हर किसी को यहाँ हमारे सिस्टम में क्वेश्चन पेपर सबको, किसी की जहानत का मेयार नहीं देखा जाता। आप बनाती होंगी पेपर्स, कोई ये देखती है कि ये बच्चा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, उसके मुताबिक नहीं बनाती, सबको एक ही उसमें डाल देते हैं, धकेल रहे होते हैं, एक ही क्वेश्चन पेपर होता है। लेकिन रब ने, वो हमारा मुमतहिन इस कदर सियाना है, दाना है, हकीम है कि उसने हर इंसान के लेवल के मुताबिक क्वेश्चन पेपर बनाया है कि तुम में ये सलाहियत है, तुम ये काम कर सकते हो, तुम ये एग्जाम पास कर सकते हो। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। इंसान पर आजमाइशें उसके लेवल के मुताबिक आती हैं। हम घबरा जाते हैं कि आखिर मैं क्यों घबरा जाऊं।
وہ گھبرا جاتے ہیں کہ آخر میں ہی کیوں، مجھ پر ہی کیوں؟ تم ہی تو پاس کر سکتے ہو، تمہارے اندر ہی کوالٹیز ہیں، گھبرانا نہیں۔ رب نے کیا کہا ہے کہ 100 نمبر لاؤ گے پھر پاس کروں گا نہیں، تم 33 لا دو تم پاس ہو، تم کامیاب ہو۔ فرائض تو پورے کر لو۔ آج فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ قرآن کہہ رہا ہے، ہمارے لیے ٹائم ہی نہیں کہ ہم سر بسجود ہو سکیں۔ آج ہمارے سامنے اگر ہم نماز کے لیے آ بھی جاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ فلاں سیریز چل رہی ہے، یا جو کچھ ہم نے پریویس دیکھا ہوتا ہے، ہمارا مائنڈ وہی اسٹک ہوتا ہے۔ میں آپ سب کو انوائٹ کرتی ہوں اپنی سوشل میڈیا سائٹس پر، یوٹیوب پہ آپ مصباح احمد آفیشیل لکھیں گے اور آپ کے سامنے وہ پریویس سارا ورک آ جائے گا، وہ سارے سوالات کے جوابات ہوں گے، زندگی گزارنے کے مینرز ہوں گے، اسلام کا اصل چہرہ ہوگا۔ آج ہمیں اغیار سے دشمنی نہیں، اغیار سے چیلنج نہیں، ہمیں سامنا ہے تو اپنوں سے، بدقسمتی سے ہمارے لیس ایجوکیٹڈ اسکالرز، کم علم علماء جو اسلام کا چہرہ مسخ کر رہے ہیں، اتنا ہمیں اغیار نے تکلیف نہیں پہنچائی، جتنی کہ ان پڑھ علماء انہوں نے اسٹیج سنبھال لی۔ ضرورت ہے علم والوں کو آگے کرنے کی، آگے لانے کی۔ اور آپ یوٹیوب پہ مصباح احمد آفیشیل کریں، اور اگر آپ فیس بک یوزرز ہیں تو آپ مصباح احمد لکھیں اور آپ کے سامنے سب کچھ آ جائے گا۔ اتنی آسانی ہے کہ آپ گھر بیٹھے دیکھیں۔ میں آپ کو برائی سے روکوں، میں ٹی وی ڈرامہ سے روکوں، میں آپ کو غلط چیزوں سے روکوں، میٹیریل غلط سٹف سے روکوں، تو مجھے بتائیے کہ جب تک آپ کے سامنے کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی آپ غلط سے نہیں رک سکیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، نیگیٹیوٹی کو پازیٹیو سٹف سے ہی، پازیٹیوٹی ہی سے ہی روکا جا سکتا ہے۔ تو آگے بڑھیے، دیکھیے گھر بیٹھے موبائل فونز کس کے پاس نہیں، اور دیکھیں کہ آج یہ ہماری محفل ہے، ہم کس قدر ویل مینرڈ ہیں، مہذب ہیں، ہمارے اندر سب کچھ ایک اتنی خوبصورت محفل سجائی ہے۔ کبھی دیکھا کہ کیا ہماری خلوتیں بھی پاک ہیں؟ خلوتیں وہ کہ جو ہم تنہائی میں وہ کچھ کر جاتے ہیں جس کا ہم مجلس میں سوچ بھی نہیں سکتے، جس کا رب نے ہمیں کہنے کی اجازت نہیں دی، ہم وہ اپنی تنہائی میں کر گزرتے ہیں۔ یستخفون من الناس، لوگوں سے ڈرتے ہو، ولا یستخفون من اللہ، رب سے نہیں ڈرتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، تم دروازے بند کر لو، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ کچھ بھی ہم سمارٹ فونز پہ چلا کے بیٹھے ہوتے ہیں، کھڑکی بند ہو، کوئی ہوا کا جھونکا آئے تو ڈر سے جاتے ہیں۔ اور ایون ذرا جو کچھ زیادہ جانتے ہیں سوشل میڈیا کو، وہ اپنی پریویس ہسٹری ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کہ ہمارا ریکارڈ بھی سامنے نہ آئے، کوئی چیک بھی نہ کر سکے کہ ہم نے کیا کچھ دیکھا۔ لیکن یہ تمہارا سب کچھ تم بھول رہے ہو، ایک ایسے ریکارڈ میں لکھا جا رہا ہے، ایک ایسے کیمرے سے ریکارڈ ہو رہا ہے کہ جس میں کوئی ایڈیٹنگ بھی نہیں ہو سکتی، جس میں سے کچھ ریموو بھی نہیں ہو سکتا، ڈیٹا ڈیلیٹ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کا کیا جواب دو گے جس دن نہیں چھوڑا جائے گا تمہارا نہ صغیرہ نہ کبیرہ، جس دن آج تم سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ 2 چیزوں پر کنٹرول کر لو، رب کے لیے فرائض ادا کرو، مخلوق کو اپنی زبان سے تکلیف نہ دو۔ آج ہم نہیں کرتے، قیامت کے دن ایک گنہگار انسان جو جہنم میں دھکیلنے کے لیے پیش کیا جائے گا، رب کے سامنے اس کو ایک پل کے لیے روکا جائے گا، رب العزت روک کر اس سے پوچھے گا کہ مجھے بتا کہ اگر اس وقت تمہارے پاس تمہاری ساری دنیا کی دولت تمہیں دے دی جائے اور تم کیا کرو گے؟ تو وہ کہے گا میں جہنم سے بچنے کے لیے وہ تمام کا تمام دے دوں گا۔ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، فدیے میں دینے کو تیار ہوں، اپنا سب کچھ، صرف مال نہیں، اولاد بھی، عیال بھی، سب کچھ لے لو، مجھے جہنم سے بچا دیا جائے۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، دنیا میں نے تجھ سے اس سے بھی چھوٹا مطالبہ کیا تھا، تو نے وہ نہیں مانا، پورا اختیار تھا،
آج کہتے ہیں کہ ہم پر سوال کیوں، ہم ہی زوال کا شکار کیوں، آج مسلمان ہی خوار کیوں، مسلمان ہی ذلیل کیوں، مسلمان ہی تماشا کیوں۔ اللہ فرماتا ہے کیف یہدی اللہ، اللہ کیسے ہدایت دے، کیف یہدی اللہ۔ انسان سوال کرتا ہے کہ قرآن میں بار بار آتا ہے یہدی اللہ لمن یشاء یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے نہ دے۔ یہدی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب من انیب۔ تو جب ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، جب ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر انسان کو سزا کیوں دی جاتی ہے جب وہ گمراہ ہو جاتا ہے؟ جب انسان گمراہ ہو گیا، غلطی کر بیٹھا، تو اس کو سزا کیوں دی جاتی ہے؟ جب سب کچھ رب کے ہاتھ میں ہے، جب ہدایت رب کے ہاتھ میں ہے، اس نے ہدایت نہیں دی تو سزا انسان کو کیوں، مجرم انسان کیوں؟ جی ہاں، قرآن جواب دے کیف یہدی اللہ، بھلا اللہ کیسے ہدایت دے قوما کفروا بعد ایمانہم، اس قوم کو جو ایمان لانے کے بعد، صرف یہ نہیں ان کے کلمہ پڑھ لینے کے بعد، ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہے کہ واقعی اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد وہ کفر کرتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ قوما کفروا بعد ایمانہم، بھلا اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے جو مان لینے کے بعد، مانتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، وشہدوا، گواہی دیتے ہیں، ان الرسول حق، نبی سچے ہیں، مانتے ہیں نا، اقرار کرتے ہیں ان الرسول حق، صرف یہی نہیں، وجاءہم البینات، واضح نشانیاں، ایک سے بڑھ کر ایک معجزہ۔ اور رب کا قانون بڑا انٹرسٹنگ ہے، ہر قوم کو، ہر بندے کو ایک ہی چیز کے ساتھ نہیں دھکیلا جاتا، بلکہ ہر قوم کو اس کے نبی کے ذریعے وہ معجزات عطا کیے جہاں اس قوم کی عقل ختم ہو جاتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو وہ معجزات ملے، وہ اس وقت کی قوم جادوگری میں موسیٰ کی قوم آگے تھی، اللہ نے ایسا دیا کہ جادوگر حیران رہ گئے، ایسے معجزے دیے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام، ان کے دور میں طب کو بڑی اہمیت حاصل تھی، لوگ جراحت میں، طب کے میدان میں، میڈیکل میں بڑے ایڈوانس تھے، تو اللہ نے جہاں پر ان کی علم، عقل، ریسرچ ختم ہوتی تھی، وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ معجزات عطا کر دیے کہ وہ پیدائشی نابینا کو ہاتھ پھیرتے، بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اتنے معجزات عطا کیے، اور پھر بھی تم نہ عمل کرو تو کیف یہدی اللہ، اللہ کیسے ہدایت دے؟ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق، مانتے ہو سب کچھ ایسے ہے، پھر بھی عمل میں پیچھے، پھر بھی، اور پھر ہم سے پوچھتے ہو، پھر پوچھتے ہو کہ آخر ہم پر ہی کیوں، جب مسلمان سچے ہیں تو پھر یہ سوال کا شکار کیوں؟ تم نے اپنا حصہ کتنا ملایا، تم نے اپنی ایفرٹ کتنی کی؟ آج دو چیزیں آپ کے سامنے ہیں، ایک سوشل میڈیا پر جو آج شیطان کی اجارہ داری ہے، جو آج شیطان کی اجارہ داری ہے، 5th جنریشن وار ہے، آپ نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، باطل کو حق کے ساتھ گرانا ہے، کیونکہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ آپ نے بتانا ہے کہ مسلمان بیٹی باپردہ ضرور ہے، لیکن اس کا پردہ اس کو کسی بھی کام سے نہیں روکتا، بلکہ اس کا پردہ اس کو پردہ دے کر عزت کے ساتھ، عصمت کے ساتھ پوری دنیا میں آگے چلنے کو کہتا ہے، بڑھنے کو کہتا ہے، کچھ کر گزرنے کو کہتا ہے، کیونکہ ایک عورت کی تعلیم ایک نسل کی تعلیم ہے، جبکہ ایک مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے۔ تو پھر آپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں
یہ امت، یہ قوم، یہ ملک 100% نمبر نہیں لے سکتا، 60% تو ہمیں رب نے دے دیے۔ نوجوان نسل ہے، یہ پاپولیشن ہے، صرف اس پر فوکس نہیں کر سکتے، تو ان میں سے جو صرف سسٹرز کا شعبہ ہے، عورت کا شعبہ ہے، اگر اسی پہ فوکس کر لو، پرفیکٹ ہو جاؤ، تو پوری قوم کامیاب ہو سکتی ہے۔ پوری قوم کی، ملت کی کامیابی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ زندگی دینی ہے یا پھر موت سے دو چار کروانا ہے، کامیاب یا ناکام، فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ نوجوان نسل کے کندھوں پر بڑی بھاری ذمہ داری ہے، اور ان میں عورت کے کندھے پر مرد سے بھی زیادہ، کیونکہ اس عورت کی تعلیم و تربیت نسلوں کی تعلیم و تربیت ہے۔ اسلام کے لیے کھڑے ہوں، اسلام کا اصل چہرہ دنیا کو دکھائیں۔ بے شک اسلام بھی اس دنیا میں امن قائم کر سکتا ہے، ایک اچھا انسان بنا سکتا ہے۔ اور مسلمان وہ نہیں جو ہمارے بارے میں تاثر ہے کہ وزامت ہوں نصارا، تمدن میں یہود، یہ مسلمان ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مسلمان ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم نان مسلم رہیں، تو اپنے کردار کو پاک رکھیں، وہ مثال بنے کہ نان مسلم تعلیم و تربیت کے لیے آپ کے اداروں کا رخ کریں۔ بدقسمتی سے آج کہنا پڑتا ہے کہ بے شک ہم اپنے ملک سے، یونیورسٹیز سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو ہمیں گروم کرنے کے لیے، اپنے آپ کو کوالیفائڈ کرنے کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے، تہذیب، مینر سیکھنے کے لیے آج بھی ہم ابراڈ کا رخ کرتے ہیں۔ آج بھی یورپ کی ڈگری کو ویلیو دی جاتی ہے، جبکہ ایک وقت تھا کہ ہمارے صرف مسجد اور مکتب کی ڈگری کو سلام کیا جاتا تھا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاكم الله خيرا۔